تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس کا جواب دیا، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تقوی کی پہلی سیڑھی رزق حلال ہے۔ تقوی کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ فرمایا رزق حلال ہے۔ رزق حلال سے آغاز کرو، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ یہ تم تقوی کے درجات طے کرتے جاؤ گے۔ یعنی جب ایمان کی دولت میسر آ گئی ہے تو ایمان کی دولت کے بعد اب پہلی سیڑھی وہ کیا ہے؟ رزق حلال کا اہتمام ہے۔ یعنی دو چیزیں خلاصہ بتلائیں کہ کوئی بندہ اگر قرب الہی چاہتا ہے تو اسے دو کام کرنے ہوں گے۔ پہلا کام کیا ہے؟ اسے تقوی اختیار کرنا ہوگا، اور ایمان کے بعد تقوی کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ تو فرمایا وہ رزق حلال کا اہتمام ہے۔ اس واسطے احادیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث پاک کو روایت کیا کہ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، ارشاد فرمایا کہ رزق حلال کے لیے طلب کرنا، فرمایا یہ کہ فرض کے بعد یہ بھی فرض ہے۔ تو یعنی جس طرح سے نماز ہمارے اوپر فرض ہے، ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، استطاعت ہے تو حج فرض ہے، اسی طرح سے یہ جو فرائض ہیں، فرمایا ان فرائض کے بعد بندے کے اوپر جو فرض چیز ہے کہ وہ رزق حلال کی تلاش اور رزق حلال کو طلب کرے، فرمایا یہ کسی بھی بندہ مومن کے لیے بنیادی چیز ہے۔ تو یہ پہلی تقوی کی سیڑھی ہے کہ بندہ رزق حلال کا اہتمام کرے۔ رزق حلال کے حوالے سے ہماری شریعت کس قدر اہتمام کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب لا ریب میں جو اپنے انبیاء رسول کو حکم دیا وہی ہمیں حکم دیا۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت کیا کرو؟ رزق حلال کھاؤ اور اچھے عمل کرو۔ اور یہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ارشاد فرمایا کہ جو ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا ہے، فرمایا وہ پاکیزہ رزق کھاؤ۔ تو یہ خالق کائنات نے اس طرح سے کہ جو انبیاء کو اللہ نے حکم دیا وہی اس امت کو حکم دیا کہ اپنے لیے پاکیزہ رزق کا اہتمام کرو۔ اب پاکیزہ رزق، اس کی کیا برکات ہیں حدیث پاک میں، اس کی کیا فضیلت رکھی گئی ہے؟ امام غزالی علیہ رحمہ یہ روایت لے کے آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جوں بیٹھے ہوئے تھے، جوں محفل سجی ہوئی تھی کہ جس طرح ستاروں کے درمیان چاند ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوں تشریف فرما تھے کہ صحابہ کرام نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ رزق کے لیے دوڑ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے۔ اب صحابہ کرام نے جب اس کی طلب، اس کی کوشش، اس کا دوڑنا دیکھا تو بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عرض کی، یا رسول اللہ کاش یہ بندہ جس کی جوانی ہے اور خوبصورت ہے، طاقت ہے، پاور ہے، یہ راہ خدا میں اپنی صرف کرتا تو کیا ہی بات تھی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کا جب یہ جملہ سنا، ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اگر یہ بندہ اس واسطے رزق کے لیے دوڑ رہا ہے کہ میں سوال سے بچ جاؤں، کسی کے سامنے مجھے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اور فرمایا کہ اس واسطے اگر یہ بندہ رزق کے لیے دوڑ رہا ہے کہ میرے بوڑھے ماں باپ ہیں میں ان کی خدمت کر سکوں، یا میری چھوٹی اولاد ہے میں ان کی ضروریات کو پورا کر سکوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رزق حلال کے لیے اس کا ہر اٹھنے والا قدم، فرمایا کہ وہ نیکی اور عبادت کی طرف اٹھ رہا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی ہے کہ یہ رزق حلال کی تلاش میں، طلب میں نکلنا، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں عبادت ہے۔ ایک ایک منٹ، ایک ایک اس کا اٹھنے والا قدم، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کی طرف اٹھتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے کہ میں کون سا ایسا عمل کروں جس سے میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔
مستجاب الدعوات کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں تو میرا رب اس دعا کو رد نہ کرے، وہ میری دعا قبول ہو جائے، یہ مستجاب الدعوات کا مطلب ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رزق حلال کا اہتمام کرو۔ فرمایا جب تم رزق حلال کا اہتمام کرو گے تو فرمایا مستجاب الدعوات بن جاؤ گے، پھر جو بھی رب کی بارگاہ میں دعا کرو گے فرمایا رب تمہاری کسی دعا کو بھی رد نہیں کرے گا۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ایک لقمہ حرام کا کھا لیتا ہے فرمایا 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رزق حلال کی طلب یہ کتنی بڑی عبادت ہے۔ تو آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم بچوں کو اتنا پڑھا کے، اتنے پیسے ان کے اوپر خرچ کر کے، اتنی بڑیاں انہیں ڈگریاں لے کے دیتے ہیں، ڈگری ہاتھ میں آنے کے بعد کوئی بندہ جب کسی منصب پر بیٹھے پھر وہاں نا انصافی کرے، رشوت لے، سود سے کام لے اور غلط طریقے سے رزق حاصل کرے تو اتنا اس کے اوپر انویسٹ کرنے کا کیا فائدہ ہوا، پیسے خرچ کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ اس سے بہتر تھا کہ کوئی عام سی نوکری کر کے رزق حلال کما کے اپنے پیٹ کو بھر لیتا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے ملک میں اپنے معاملات کہ کس طرح سے ہمارے ہاں آج کہ جتنے بڑے کوئی عہدے اور منصب کے اوپر بیٹھا ہے الا ماشاءاللہ جنہیں کوئی خوف خدا ہے، ورنہ دونوں ہاتھوں سے بیٹھ کر لوٹ رہے ہیں۔ تو وہ بندے کل کس منہ سے بارگاہ خدا میں کہ یا اللہ تو نے اتنا بڑا منصب دیا تھا تو تیرے دیے ہوئے منصب کے ساتھ انصاف کیا تھا، تو یہ کیا انصاف ہوگا؟ ایسے لوگ کل کس منہ سے بارگاہ خدا میں حاضری دیں گے؟ اس سے ایک وہ مزدور اچھا ہے کہ جو صبح نکلتا ہے شام تک کام کرتا ہے اور رزق حلال کما کے لا کے اپنے بچوں کو کھلاتا ہے۔ تو اس واسطے ان چیزوں کے اوپر آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور رزق حرام کا نقصان کیا ہے؟ اس حوالے سے یہ مشکات المصابیح میں حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی حالت کو بیان کیا، ارشاد فرمایا کہ وہ دور دراز کا سفر کرتا ہے اور اللہ کے گھر بیت اللہ پہنچتا ہے، حرم میں پہنچتا ہے۔ فرمایا سفر کر کر کے اس کی حالت یہ ہے کہ اس کا چہرہ گرد آلود ہے، اس کے کپڑوں کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے۔ جب وہ حرم میں پہنچتا ہے تو یا ربی یا ربی یا ربی کہہ کر ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتا ہے، یا اللہ یہ بھی عطا فرما دے، یہ بھی عطا فرما دے، یہ بھی عطا فرما دے، اس طرح سے وہ دعا کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حالانکہ اس کا کھانا بھی حرام کا ہے، اس کا پینا بھی حرام کا ہے، اس کا پہننا بھی حرام کا ہے، تو فرمایا جس کا کھانا بھی حرام کا ہو، جس کا پینا بھی حرام کا ہو، جس کا پہننا بھی حرام کا ہو، فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعا کو کیسے سنے؟ تو فرمایا اللہ اس کی دعا کو سنتا ہی نہیں ہے۔ فرمایا کہ جس کا کھانا پینا پہننا حرام کا ہوتا ہے۔ تو یعنی اس قدر یہ بنیادی چیز ہے کہ آج عبادت کرے بندہ اور عبادت میں لذت نہ ہو اور حلاوت سے خالی ہو عبادت، تو پھر غور و فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ تو کیا آج ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا یاتی علی الناس زمان، ارشاد فرمایا لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا لا یبالی المرء، ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ اس بات کی پرواہ بھی نہیں کرے گا کہ وہ حلال کما رہا ہے یا حرام کما رہا ہے۔ فرمایا اس بات کی پرواہ ہی لوگوں میں ختم ہو جائے گی۔ تو کیا آج ایسا نہیں ہے ہماری اکثریت مسلمانوں کا؟ بس آنا چاہیے، وہ جہاں سے بھی آتا ہے۔ اس واسطے آج ہماری یہ حالت ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق حلال میں اس قدر برکتیں رکھ دیتا ہے اور اس کی یہ فضیلت ہے۔ اس حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث پاک کو روایت کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من طلب الدنیا حلالا استعفافا عن المسألۃ وسعیا علی اہلہ وتعطفا علی جارہ، ارشاد فرمایا کہ جو رزق حلال کو طلب کرتا ہے اور ان نیتوں سے طلب کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے،
میں اپنے گھر والوں کے اوپر رزق کی وسعت کر دوں کہ وہ کسی طریقے سے بھی یہ نہ ہو کہ میرے بچے کسی سے کم تر ہوں، پیچھے رہیں، سوچتے رہیں کہ ہمارے والد کے صاحب کے پاس بھی یہ ہوتا، ہم بھی اچھے اسکول میں پڑھتے، ہم بھی یہ کھاتے۔ تو اپنے اہل و عیال کے اوپر وسعت پیدا کرنے کے لیے وَتَعَطُّفًا عَلَى جَارِهِ، اور اپنے پڑوسیوں کے اوپر شفقت کرنے کے لیے، رحم کرنے کے لیے فرمایا جو ان نیتوں سے رزق حلال طلب کرتا ہے، ارشاد فرمایا کل اس کی حالت کیا ہوگی؟ لقی اللہ یوم القیامہ ووجہہ مثل القمر لیلۃ البدر، فرمایا وہ کل اپنے رب سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت